السلام علیکم ناظرین، آج ایک ایسے واقعے کی ذکر کریں گے جس نے آسٹریلیا کو بدل ڈالا۔ سن 1851 کی بات ہے۔ ویسے تو آسٹریلیا کی سرزمین پر ایک عام سا دن تھا، مگر اس دن فضا میں کچھ نیا ہونے والا تھا، یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی۔ نیو ساؤتھ ویلز کے علاقے بتھرس کے قریب ایک شخص ایڈورڈ زمین کی کھدائی کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چمکدار چیز پر پڑی۔ اس نے اسے ہاتھ میں اٹھایا، دیکھا اور چیک کیا اور زور سے چلایا، یہ سونا ہے، ہاں مجھے سونا ملا ہے۔ یہ جملہ صرف اس کی لبوں سے نہیں نکلا بلکہ پوری براعظم میں گونج اٹھی۔ اس وقت کے حساب سے خبروں کا سیلاب امڑ آیا۔ مقامی اخبارات میں بڑے بڑے حرف میں چھپا سونا دریافت۔ لوگ دیوانہ وار تلاش پر چل نکلے۔ آسٹریلیا کے گاؤں، قصبے، شہر اور میدان سنہرے خوابوں میں ڈوبنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں ہزاروں لوگ اس مقام کی طرف چل پڑے جہاں سونا دریافت ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے سرکار نے پرامن رکھنے کے لیے یہ بات دبانے کی بھی کوشش کی، مگر ایسی خبریں کہاں رکنے والی تھی۔ مزدور، کسان، دکاندار، طالب علم سب اپنے اپنے کام چھوڑ کے اپنی قسمت آزمانے چل نکلے۔ اکثریت کے حساب پہ ایک ہی چیز سوار تھی، وہ تھا سونا۔ پھر یہ خبر سرحدوں سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ انگلینڈ، چین، آئرلینڈ، امریکہ، جرمنی آسٹریلیا کی جانب کوچ کرنے لگے۔ کوئی کشتیاں پکڑ کر نکلا، ایک امید، ایک لالچ اور ایک خواب سب کو لے کر نکل چلا۔ وہ علاقے جو کبھی سنسان تھے اب خیموں سے بھر گئے۔ زمین پر خراشے، ہاتھوں میں بیلچے اور آنکھوں میں چمک، ہر کوئی اپنے قسمت آزمانے آیا تھا۔ بیلاریٹ اور انڈیگو جیسے علاقے سونے کے میدان بن گئے۔ دن رات کھدائی شروع ہو گئی اور حقیقت یہ ہے کہ زمین نے واقعی سونا اگلا۔ صرف ایک برس کے اندر آسٹریلیا سے 10 ٹن سے زائد سونا نکالا گیا اور اگلے 10 برسوں میں یہ مقدار سینکڑوں ٹن تک جا پہنچی۔ یہ سونا آسٹریلیا کی معیشت کے لیے جان ڈالنے والا منظر بن گیا۔ لوگ راتوں رات امیر ہو گئے، لیکن ہر سنہرے خواب کا ایک قیمت مانگتا ہے۔ بہت سے لوگ بھوک، بیماری اور حادثات کا شکار ہو گئے۔ کچھ کی لاشیں انہی کانوں میں دفن ہو گئے جہاں سے وہ سونا ڈھونڈنے آئے تھے۔ اس دور نے آسٹریلیا کو بدل دیا۔ کچھ اپنے گھر بار بھیج کر آئے اور خالی ہاتھ لوٹے۔ جہاں کبھی صرف مقامی باشندے اور چند قیدی بستے تھے، وہاں اب دنیا بھر کی زبانیں، لباس، روایات اور تہذیبیں جمع ہو گئے۔ اسی دوران حکومت نے کانکنوں پر ٹیکس عائد کر دیے، ہر شخص کو ایک لائسنس لینا لازمی قرار دے دیا۔ یہ فیصلہ عوام کو ناگوارا گزرا۔ احتجاج شروع ہوئے، نعرے بلند ہوئے۔ سن 1854 میں ایک مقام پر لوگوں نے علمی بغاوت بلند کیا۔ اس واقعے کو یوریکا اسٹاک ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسے آسٹریلیا میں جمہوریت کی پہلی چنگاری کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 10 سالوں کے اندر آبادی کے 4 لاکھ سے بڑھ کر 12 لاکھ ہو گئی تھی۔ 1870 یعنی 20 سالوں میں 800 ٹن تک سونا نکالا گیا تھا۔ میلبورن، بیلاریٹ اور انڈیگو جیسے شہروں میں سونا بھی نکل سکتا ہے۔ چینی مزدور کی آمد سے سب سے زیادہ دیکھی گئی۔ تقریباً ہر 10 میں سے 9 بندے چینی ملتے تھے۔ ایک زمانہ جب آسٹریلیا کو جلاوطنی کی جگہ سمجھا جاتا تھا، سونا ملنے کے بعد برطانیہ سے لوگوں نے اپنی پراپرٹی تک بیچ کر پہنچے۔ آج یہ ملک اتنا مستحکم ہے کہ کورونا کے دنوں میں بھی پرائیویٹ ملازمین کو ایک مخصوص مقدار میں پیسے دیتا رہا ہے۔ لوگ گھروں میں بیٹھے اور اس محفوظ ملک کا نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئے تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب